بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ اونٹوں کا نصاب، اصل میں یہ زکوٰۃ کے حوالے سے حضرت انس کی ایک لمبی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو آپ نے خط لکھوایا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی پھر بحرین کی طرف جو ہے یہ خط لکھوایا، جس کے اندر مکمل زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ موجود تھا۔ اور یہ رد ہے ان منکرین سنت پر جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی جاتی تھیں اور آپ نے لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور صحابہ کرام نے بھی کچھ نہیں لکھا، اور احادیث محفوظ نہیں ہیں، اور اس کا مطلب حدیث حجت نہیں ہے، اگر حجت ہوتی تو لکھوائی جاتی اور اس کو قرآن کی طرح محفوظ کیا جاتا، اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور قرآن کریم کے مجمل کی تفصیل جو ہے وہ حدیث سے ہوتی ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتبہ لہو لکھا ان کے لیے، ہذا الکتاب یہ خط، یعنی یہ کتاب لکھی، لما وجہ الی البحرین جب ان کو یمن بحرین روانہ کیا۔ تو حضرت انس کو بحرین روانہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ان کو خط لکھ کر دیا، اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذہ فریضۃ الصدقۃ، یہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے، التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے فرض کیا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی المسلمین مسلمانوں پر، والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور یہ وہی ہے جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں سے وصول کریں، جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی، خذ من اموالہم صدقۃ فمن سئلها من المسلمین، جو سوال کیا جائے مسلمانوں میں سے، یعنی طلب کیا جائے مسلمانوں میں سے اس زکوٰۃ کے بارے میں، علی وجہہا اس کیفیت میں، یعنی جس میں اس سے مطلوب ہے، کچھ زیادہ مطالبہ نہ کیا جا رہا ہو، صحیح مشروع طریقے سے اس سے اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے، فلیوتیھا تو اسے چاہیے کہ وہ دے دے، امن سئل فوقہا اور جو مطلوبہ زکوٰۃ سے اوپر مانگا جا رہا ہو وہ نہ دے۔ یہ اگر کوئی عامل آتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا اور کہتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں، میں تو اتنا لوں گا، تو اسے نہ دے، جتنی زکوٰۃ بنتی اتنی ہی دے۔ فی اب آگے زکوٰۃ کا نصاب شروع ہو چکا ہے، فی 24 من الابل، اگر 24 اونٹ ہیں تو 24 اونٹوں سے لے کر، فما دونہا جو نیچے ہیں، ان میں ایک بکری ہے، ان میں ایک بکری ہے، من الغنمی یعنی بکریوں میں سے، من کل خمس شاۃ ہر 5 میں ایک بکری ہے، ہر 5 میں ایک بکری ہے۔ وَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35، جب وہ 25 سے لے کر 35 تک پہنچ جائیں گے، فَفِيهَا بِنْتُ مخاض، تو ان کے اندر ایک بنت مخاض انثى مؤنث ہے، یعنی اونٹنی مؤنث یعنی مادہ، جو کہ 1 سال پورا کر چکی ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، یہ اس کو بنت مخاض کہتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ، جب اونٹ پہنچ جائیں، 36 36 کو، إِلَى 45 45 تک، 36 سے لے کر 45 تک اگر اونٹ پہنچ گئے ہیں، فَفِيهَا بِنْتُ لبون، اس کے اندر ایک بنت لبون مؤنث ہے، جس کی عمر 2 سال پوری ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، ٹھیک ہے۔ بنت مخاض کے برعکس، بنت مخاض وہ ہے جو 1 سال پورا کر چکی ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اور بنت لبون وہ ہے جو 2 سال پورے کر چکی ہو اور تیسرے میں داخل ہو چکی ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ، جب یہ اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے، 46 46 إِلَى 60 تک، فَفِيهَا حِقَّةٌ، تو اس میں ایک حقہ ہے۔ حقہ جو ہے یہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو 3 سال پورے کر چکی ہو، جو 3 سال پورے کر چکی ہو اور چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ طروقۃ الجمل، جو جفتی کے قابل ہو، یعنی حمل کے قابل ہو چکی ہو اور اس پہ اونٹ جو ہے وہ مطلب کہ اس کی جفتی کروائی جاتی ہو، مطلب اس ایج کو پہنچ چکی ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 جب وہ پہنچ جائیں، یعنی اونٹ واحدتاً ایک، 60 یعنی 61 کو، إِلَى 75 75 یعنی 75 تک، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، تو اس میں ایک جزع ہے، اور جزع جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں
کہ جو 4 سال پورے کر چکی ہو اور 5ویں میں داخل ہو چکی ہو، جو 4 سال پورے کر چکی ہو۔ عرب کے ہاں اونٹوں کی عمریں ہیں اور ان عمروں کے اعتبار سے ان کے نام، اونٹوں کی عمروں کے اعتبار سے اس کے نام ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بکریوں میں بعض کو پٹ کہتے ہیں، بعض کو کچھ کہتے ہیں، تو عرب کے ہاں یہ سب سے پہلے بنت مخاض ہے، بنت مخاض کے بعد بنت لبون ہے، بنت لبون کے بعد جو ہے وہ حکا ہے، حکا کے بعد جزا ہے۔ یہ 4 اقسام ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں، اس سے اوپر جو ہے وہ کوئی نہیں، یہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض میں آتا ہے حامل، یعنی جو حاملہ ہو وہ ایک الگ ہے، لیکن یہ 4 قسمیں عمروں کے اعتبار سے ان کے نام ہیں۔ تو جزا سے ہم بات کر رہے تھے کہ جزا سے مراد وہ اونٹنی ہے جو 4 سال پورے کر چکی ہو اور 5ویں میں داخل ہو چکی ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ، جب اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے 76 76 سے الا 90 90 تک، یعنی 76 سے لے کر 90 تک اگر ان کی تعداد پہنچ گئی، اس کے درمیان درمیان جتنی بھی ہوں گی اس پر یہ زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی جب اس تعداد کو کراس کر چکے ہیں، اب اوپر وہ جب تک اگلی تعداد تک نہیں پہنچتے تو اس میں چاہے وہ مثلا اب یہ ہے نا 76 ہے نا، تو 77 78 اس کے بعد حتیٰ کہ جب تک وہ 90 سے نیچے تک ہیں تو ایک ہی یہ جو بنتا لبون، 2 بنتے لبون ہوں گی، یعنی اس تعداد کے اندر اندر، ٹھیک ہے۔ ففیہا، تو اس میں بنتا لبون 2 بنتے لبون ہوں گے، اور ہم نے پیچھے بات کی کہ بنتے لبون سے مراد 2 سال کی اونٹنی ہے جو 2 سال پورے کر چکی اور تیسرے میں داخل ہو چکی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ، جب یہ اونٹ پہنچ جائیں 91 91 کو 91 الا 20 و 100 120 تک، جب 91 سے لے کر 120 تک پہنچ جائیں، ففیہا، تو اس میں حکتان 2 حکا ہیں، اور ہم نے بات کی کہ حکا سے مراد وہ اونٹنی ہے جو 3 سال پورے کر چکی ہو اور چوتھے میں داخل ہو چکی ہو، ٹھیک ہے۔ توقتا الجمل، جو دونوں جفتی کے قابل ہو چکی ہوں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20، جب 120 سے ابو ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، وَمِيَا 120 سے، فَفِي كُلِّ 40 بنت لبون، تو پھر ہر 40 پر ایک بنت لبون ہوگی، پھر آپ 40 40 ان کو کر دیں گے، پھر آپ ان کو 40 40 کر دیں گے۔ وَفِي كُلِّ 50 حقہ، اور ہر 50 میں ایک حقہ ہوگی، یعنی آپ 40 40 40 یا 50 50 کے حساب سے، یا 40 کے حساب سے بنت لبون کر لیں، یا پھر 50 کے حساب سے آپ جو ہے وہ حکا کر لیں۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ، اور جس کے ساتھ نہ ہو، الا مگر 4 من الابل، صرف 4 اونٹ، کیونکہ زکوٰۃ بنتی ہے 5 سے 24 تک، 5 سے 24 تک ایک بکری ہے، پھر آگے اونٹوں میں سے ہی زکوٰۃ ہوگی، پہلے بکری ہوگی لیکن اس کے بعد پھر اونٹوں میں سے ہی زکوٰۃ ہوگی، اونٹوں کی۔ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَۃ، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان یشاء ربها، ہاں اگر اس کا مالک اپنی رضامندی سے خوشی سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ، لیکن جب 4 سے 5 ہو جائیں گے اونٹ، تو اب 5 میں ایک بکری ہوگی، 24 تک آپ اندازہ لگائیں، 24 اونٹ صرف ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شریعت کے اندر کتنی وسعت ہے۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، جس میں زکوٰۃ کا سارا نصاب ہے۔ انشاءاللہ آگے یہ جب ہر چیز کے الگ الگ ہم زکوٰۃ پڑھیں گے نا، تو اس میں یہ آگے حدیث کے اجزاء میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو اصل کتاب الزکوٰۃ میں یہی حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کے زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ تو آگے انشاءاللہ مزید حدیث کے ٹکڑے آ رہے ہیں، لیکن میں نے چونکہ یہ اونٹوں کے حوالے سے یہاں تک کی ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں تک اس کو نقل کیا ہے، آگے مزید حدیث کا حصہ آگے آئے گا۔ اچھا، میں نے ٹیبل بنا دیا ہے، اور ٹیبل کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پوری تفصیل موجود ہے۔ 5 سے دیکھیں آپ 9 تک ایک بکری، 5 سے 9 تک ایک بکری، 10 سے 14 تک 2 بکریاں، 15 سے 19 تک 3 بکریاں، 20 سے 24 تک 4 بکریاں، کیونکہ کہا ہر 5 میں ایک ہے، ہر 5 میں ایک بکری ہے، تو اس حساب سے ٹھیک ہے۔ 25 جب ہو جائے گی نا تعداد، تو اب بکریاں ختم ہو جائیں گی، اب 25 سے اونٹوں کی زکوٰۃ، اونٹوں سے زکوٰۃ ہوگی، پہلے بکریوں سے ہوگی اونٹوں میں، اب اونٹوں میں اونٹوں کی ہوگی۔ تو 25 سے 35 تک 35 تک بنت مخاض، یعنی جس کی عمر 1 سال ہو، جیسے میں نے پہلے ساری تفصیل بتائی ہے، یہ ٹیبل میں ایسی چیزیں وہی ہیں، ساری ٹیبل میں ہے، تو یہ آپ اس کو تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گائیوں اور بھینسوں کی زکوٰۃ، گائیوں اور بھینسوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بے شک نبی علیہ السلام نے لما وجہ الی الیمن، جب اللہ کے نبی نے انہیں یمن روانہ کیا، امرہ حکم دیا ان کو، چونکہ یمن والے اہل بقر ہیں، یمن والے
اہل بقر ہیں ان کے ہاں گائیاں زیادہ تھیں، عرب کے ہاں اونٹ زیادہ تھے ادھر حجاز میں، اور یمن میں گائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر گائیوں کی زکوٰۃ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کو اللہ کے نبی نے یمن روانہ کیا تو آپ نے ان کو حکم دیا ان یاخذ من البقری، کہ وہ زکوٰۃ وصول کریں گائیوں میں سے، من کل 30، ہر 30 میں، طبیعن ایک طبیعہ، او طبیعتن یعنی مذکر یا مؤنث، ومن کل 40 مسنہ، اور ہر 40 پہ ایک مسنہ۔ طبیعہ اور مسنہ جو ہے یہ دونوں میں فرق، مسنہ وہ ہوتا ہے جو 2 سال پورے کر چکا ہو، جو 2 سال جو ہے وہ پورے کر چکا ہو، طبیعہ وہ ہوتا ہے جو 1 سال کا مذکر یا مؤنث ہو، 1 سال کا مذکر یا مؤنث ہو، اور جو مسنہ ہوتا ہے جس کے دانت سامنے والے جو گر چکے ہوں اس کو کہتے ہیں مسنہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسنہ۔ اچھا، اب اس میں یہاں میں نے اس کی آپ کے سامنے تفصیل لکھ دی ہے، 30 سے لے کر 39 تک ایک طبیعہ یعنی 1 سال کا بچڑا، 40 سے لے کر 59 تک یعنی 59 تک ایک مسنہ 2 سال کا بچڑا، نر ہو یا مادہ ہو کوئی حرج نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ 60 سے لے کر 69 تک یعنی 69 تک جو ہے وہ 2 طبیعے ہوں گے، اور طبیعے کی اوپر وضاحت گزر چکی ہے۔ آگے 70 سے لے کر 79 تک جو ہے وہ ایک طبیعہ اور ایک مسنہ، ایک طبیعہ اور ایک مسنہ، یہ تفصیل ہے گائیوں کی زکوٰۃ کی۔ اب ہم چلتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرف۔ تو بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ سب کی سیم ہے، وہ دمبا ہو، وہ چھترا ہو، پہاڑی بکرا ہو، جات والا ہو، بغیر جات والا ہو، دیسی ہو، ولایتی ہو، چھوٹے قد والا ہو، بڑے قد والا ہو، جو کوئی بھی ہو، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ ساری جنس غنم کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ غنم کا لفظ بڑا وسیع ہے، غنم کے اندر ساری کیٹیگریز آتی ہیں، اور آگے پھر ان کے الگ الگ نام ہیں، مثلا بکری ہے تو شاد کہتے ہیں، بھیڑ دمبا وغیرہ ہے تو اسے ضان کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ تو وفی صدقۃ الغنمی، اور بکریوں کی زکوٰۃ میں، فی سائمتھا، اس میں جو چرنے والیاں ہیں، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سائمہ، یہ سائمہ وہ نہیں ہے جو عورت کا نام ہوتا ہے، یہ سائمہ سے مراد سین کے ساتھ ہے، چرنے والیاں۔ اذا کانت 40 الی 20، 40 سے لے کر 20 و 120 تک بکریاں دیکھیں، ان کے اندر 40 سے نیچے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، 40 سے نیچے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، 40 سے لے کر 120 تک اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں تو صرف ایک بکری زکوٰۃ ہے، صرف ایک بکری پورے سال کے اندر، آپ اندازہ کریں، اور پھر بھی لوگ اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و 100، جب یہ 120 سے ابو اوپر چلی جائیں گی، الی 200، 200 تک، تو اس میں صرف 2 بکریاں ہیں، 200 بکریوں پر صرف 2 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 100، لوگ اصل میں نا سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پتہ نہیں زکوٰۃ کتنی زیادہ ہوگی، لیکن اگر نصاب چیک کرتے ہیں نا تو نصاب کے مطابق تو زکوٰۃ جو ہے وہ اتنی زیادہ بنتی نہیں اس حساب سے۔ اچھا، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200، جب 200 سے زیادہ ہو جائیں گی، اِلیٰ 300، 300 تک، فَفِيهَا 3، اس میں صرف 3 بکریاں ہیں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، جب 300 سے ابو اوپر چلی جائیں گی، فَفِي كُلِّ 100 شاة، تو پھر ہر 100 پہ ایک بکری ہوگی۔ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ 40، جب آدمی کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہوں تو شاطن واحدتن، ایک بھی بکری کم اگر ہے، یعنی 39 بھی ہیں، انڈیا والے کہتے ہیں 39 اور 39، فلیس فیہا صدقہ، تو اس میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، الا ان یشاء ربھا، ہاں آپشن ہے کہ اگر اس کا مالک ادا کرنا چاہے رضامندی سے، اپنی خوشی سے، یعنی آپ سمجھ رہے رضا کرانا طور پر، تو وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں بکریوں کا نصاب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل کے اندر موجود ہے، 40 سے 120، پھر 121 سے 200، پھر 201 سے 300، اور پھر آگے ہر 100 پر ایک ایک بکری جو ہے وہ چلتی جائے گی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا درمیانہ مال لے گا، نہ زیادہ عمدہ نہ ہی گھٹیا اور کمزور۔ اسی طرح وہی زکوٰۃ وصول کرے گا جو جانوروں کی عمروں سے واقف۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ آج کل جو زکوٰۃ کے چیئرمین کمیٹی ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا، اور ان کو چیئرمین بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ وصول کرنے والا بھی زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ کیونکہ اس دور کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، اونٹوں کی عمریں جاننا، اور پھر کتنے اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، اور کون کون سے اونٹ ہیں، یہ کون سا ہے، بنت لبون ہے، بنت مخاض ہے، حکہ ہے، جزا ہے، اور یہ طبیعہ ہے، یہ مسنہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی تو زکوٰۃ وصول کرے گا نا۔ اچھا، اگر مقررہ عمر والا جانور نہ مل رہا ہو، یعنی اگر اس کو بنت مخاض لینی ہے، 1 سال کی اونٹنی اس پر زکوٰۃ بن رہی ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہ 2 سال کا لے لے، 1.5 سال کا لے لے، نہیں،
اللہ کے نبی السلام بڑی سختی سے منع کرتے تھے اس چیز سے. آپ آتے کم لے لو لیکن زیادہ نہ لو. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر کیا کرے گا. اگر کم عمر کا ہے زیادہ عمر کا نہیں ہے تو پھر زیادہ عمر کا نہیں لے گا, اس سے کم عمر کا وصول کرے گا, اور اس کے مقابلے میں کوئی موٹا تازہ جانور وصول نہیں کرے گا, اور نہ ہی دودھ والا اور نہ ہی حاملہ. کیونکہ حدیث میں ہے فَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, خبردار لوگوں کے عمدہ مال جو ہے نفیس مال نہ لینا زکوٰۃ کے اندر جو ان کے ہاں محبوب ہو, جو ان کو محبوب ہو. اچھا جی, اس کے بعد یعنی یہ تو تھا اونٹوں کے بکریوں کے حوالے سے جو نصاب تھا. اس کے بعد ہے جی سونے اور چاندی کا نصاب. سونے اور چاندی کا نصاب, یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اصل میں فائل بڑی تھی اس وجہ سے میں نے اس کو الگ دو حصوں میں کیا ہوا ہے. تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے, سونا چاندی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عرف میں دو صورتوں میں ہوتے ہیں, یا تو زیور کی صورت میں ہوتے ہیں یا پھر نقدی کی صورت میں ہوتے ہیں. اگر تو زیور کی صورت میں ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہونے یا نہ ہونے میں فقہا کے بے شمار اقوال ہیں, جن میں سے راجح یہی ہے کہ وہ جس غرض سے بھی ہو, اگر مقررہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس پر سال پورا ہو چکا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. وہ پہننے کے لیے ہے, وہ دکھانے کے لیے ہے, وہ بیچنے کے لیے ہے, وہ جس کے لیے بھی ہے, کیونکہ احادیث میں کوئی استثناء نہیں آیا. احادیث میں کوئی استثناء نہیں کہ پہننے کے لیے ہے یا نہیں ہے. جس کے پاس مطلوبہ نصاب تک سونا موجود ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی, وہ جس غرض سے بھی اس نے رکھا ہوا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے یا فرض ہونے کے دلائل عام ہیں اور اس میں سب چیزیں آتی ہیں. اچھا, جس کسی عورت کے پاس اتنا زیور ہو کہ وہ مقررہ نصاب کو پہنچ رہا ہو, کچھ تنبیہات ہیں اس حوالے سے, کہ مقررہ نصاب کو پہنچ رہا ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو, تو وہ پیسوں سے اس کی زکوٰۃ دے گی, اور اس کے پیسے نہ ہوں اگر تو وہ اپنے شوہر یا کسی قریبی سے لے کر ادا کرے گی. بصورت دیگر جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اتنا سونا چاندی بیچ کر اس کی قیمت بطور زکوٰۃ محتاجوں میں تقسیم کرے گی. بڑی توجہ سے آپ نے یہ مسائل سننے, یہ بڑے اہم ہیں, آپ کو بار بار لوگ پوچھیں گے اور آپ کے بھی اس طرح کے مسائل ہوں گے, اس وجہ سے اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ سننا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے انشاءاللہ آپ کے کئی ایک مستقل مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. سونے چاندی کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے مصنوعی یا موتی یا مطلب اس طرح کے جو سیپیاں اور یہ جو پتھر ہوتے ہیں قیمتی اور یہ چیزیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جو زکوٰۃ جو کاروبار کر رہا ہے اس زیور کے بیچنے کا, موتی وغیرہ اور یہ جو پتھر ہوتے ہیں قیمتی اور سیپیاں اور یہ چیزیں, وہ دے گا زکوٰۃ, کیونکہ وہ تو کاروبار کر رہا ہے نا, وہ تو اپنے مال پہ زکوٰۃ دے گا. لیکن ہماری مراد ایسی خاتون ہے کہ جس کے پاس ایسا زیور ہے کہ جو مکس ہے, اس کے اندر پتھر بھی ہیں, اس کے اندر موتی بھی ہیں, اس کے اندر دیگر چیزیں بھی ہیں, تو ان میں صرف سونے کی وہ زکوٰۃ دے گی. اور یہ کلیئر ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ یعنی زیور ہوتا ہے وہ مکس اگر ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں اتنا سونا ہے, تو وہ اس کو اندازہ ہونا چاہیے, تو صرف وہ سونے کی زکوٰۃ دے گی, پورے زیور کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے گی. صرف سونا چاندی وغیرہ اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے, باقی جو پتھر وغیرہ ہیں اس کی زکوٰۃ پہننے والی عورت پہ نہیں ہے. البتہ جو کاروبار کر رہا ہے یعنی تجارت کر رہا ہے وہ اس مال کے حساب سے دے گا, نہ کہ زیور کے حساب سے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا. الا یہ کہ کاروبار کیا جاتا ہو تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ دی جائے گی, جیسا کہ قیمتی پتھروں موتیوں وغیرہ سے تیار کردہ زیورات ہیں. درم اور دینار کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ اگر سونا چاندی زیورات کے علاوہ درم و دینار کی صورت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. سونا اور چاندی کا نصاب کتنا بنتا ہے نصاب زکوٰۃ, تو یہ ذرا تفصیل سے آپ جان لیجئے. سونے کا نصاب 20 دینار ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. گرام اور یہ چیزیں بعد میں بنائی گئی ہیں, لیکن اصل 20 دینار سونے کے تابع اگر ہوں تو نقدی تو سونے 20 دینار ہے, اور اگر چاندی کے تابع ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ آگے نصاب آ رہا ہے, تقریباً یہ بنتا ہے کوئی یعنی 595 گرام تقریباً, یا اس کے قریب قریب بنتا ہے, آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اچھا, تو 20 دینار جو تقریباً 85 گرام بنتا ہے سونا. جب کسی شخص کے پاس اتنی مقدار میں یا اس سے زیادہ سونا ہو یا اس کے برابر نقدی اوراق ہوں جو کہ در حقیقت سونے یا چاندی کے ہی قائم مقام ہیں, اس پر 1 سال گزر چکا ہو تو واجب ہے کہ اس کا ربع العشر یعنی 10ویں کا ربع 2.5 یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ مستحق افراد کو دی جائے گی. اس کا میں طریقہ بتاؤں گا کیسے نکالنی ہوتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بازار سے سونے کا فی گرام موجودہ ریٹ پوچھے
اور جتنے گرام اس کے پاس ہے، بشرطے کہ وہ 85 گرام سے یا 85 گرام یا اسے اوپر ہو، نیچے اگر ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اگر اگر سونے کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر چاندی کے حساب سے، علماء کہتے ہیں چاندی کے حساب سے نکالنا زیادہ افضل ہے، تو وہ آگے اس کا نصاب آ رہا ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس سے کم اگر پیسے بھی ہیں تو پھر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر اس سے کم پیسے ہیں تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، اس سے کم اگر سونا چاندی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، چاندی کی آگے مثال آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جتنے گرام اس کے پاس سونا ہے اس سے 1 گرام کی قیمت کو ضرب دے، پھر حاصل ضرب کو 2.5 پہ تقسیم کر دے، حاصل تقسیم قیمت اس کے پاس موجودہ سونے کی زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 100 گرام سونا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ کہ وہ بازار سے سونے کا فی گرام حساب قیمت معلوم کرے۔ مثلا 1 گرام سونے کی قیمت اگر یہ ہے نا، یعنی 6,666 مثلا، ایک یہ اندازہ ہے، اگر یہ ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ انہیں ٹوٹل سونے جو کہ 100 گرام ہے اس سے ضرب دے، 100 گرام اس سے ضرب دے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی یہ موجودہ زکوٰۃ ہوگی، حاصل ضرب ہوگا۔ حاصل ضرب کو آپ 2.5 پہ تقسیم کرے گا تو یہ 16,600 کچھ بنتا ہے، یعنی 66,000 کے حساب سے اگر یہ کی جائے نا، 66,000 کے حساب سے اگر یہ کی جائے تو اس طرح کر کے اس کی زکوٰۃ بنتی۔ بہرحال یہ یہاں گنتی میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہے، تو آپ اس کو اسی حساب سے کریں گے جو طریقہ بتایا گیا۔ قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی، قیمت کو آپ چھوڑیں، آپ نے جو طریقہ بتایا نا آپ نے اس کے حساب سے کرنا ہے۔ چاندی کا نصاب، چاندی کا نصاب جو زکوٰۃ میں ہے وہ 200 درہم ہے، جو کہ تقریباً 595 گرام بنتا ہے۔ 595 گرام، ہمارے ہاں لوگ تولے کہتے ہیں، تولوں کے حساب سے نہیں، گرام کے حساب سے ہوگا۔ آپ نے ٹوٹل گرام دیکھنا کتنا بنتا ہے، اور وہ پتہ چل جائے گا کہ 1 گرام ایک تولے میں کتنے گرام ہوتا ہے، تو اس حساب سے پھر اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس شخص کے پاس 595 گرام چاندی یا اس کے برابر نقدی ہو تو اس پر 1 سال گزر چکا ہو تو اس پر اس مال پہ 2.5 سے یعنی کے حساب سے جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو سونے کی زکوٰۃ نکالنے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 995 گرام اگر چاندی ہے تو اس کی قیمت معلوم کر لے، کتنے اس کے پیسے بنتے ہیں، اس کو 2.5 پہ تقسیم کر دے، یا ان پیسوں کو 40 پہ تقسیم کر دے، تو وہ اس کا جو ہے وہ حاصل جواب وہی اصل میں جواب بنے گا۔ جب کسی شخص کے پاس سونا چاندی دونوں ہوں تو دونوں میں سے کوئی بھی علیحدہ علیحدہ نصاب کو نہ پہنچ رہا ہو تو کیا دونوں کو جمع کرے گا یا نہیں؟ دونوں کو جمع کر کے زکوٰۃ نکالے گا یا ہر ایک کی الگ الگ نکالے گا؟ اگرچہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ ہاں اگر نقدی ہے تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ وہ چاندی اور سونے میں ملائی جائے گی۔ اگر نقدی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ ملا کر پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن اگر نقدی نہیں، صرف سونا یا چاندی ہے تو سونے کو چاندی سے، چاندی کو سونے سے ملا کر نہیں نکالی جائے گی۔ اگر الگ الگ وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی تو ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن اگر الگ الگ پہنچ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہر ایک کی سب اعتبار سے الگ الگ نکالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کیونکہ ہر جنس پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے، اگر کسی شخص کے پاس سونا یا چاندی میں سے کوئی ایک چیز ہو اور نقدی روپے پیسے ہوں تو ان پیسوں کو سونے یا چاندی کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نکالے گا جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ مسئلہ، نقد پیسوں، روپے، ریال، ڈالر وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روپے پیسے در حقیقت سونے یا چاندی کی قیمت ہوتی ہے جو حکومت آپ کو ایک کاغذ یا نوٹ کی صورت میں بطور پروف کے ادا کرتی ہے کہ اتنے آپ جو سرکاری سرمایہ ہے اس میں مالک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک سند ہوتی ہے، ایک رسید ہوتی ہے، باقی حقیقت میں یہ کاغذ آج اگر حکومت اعلان کر دینا کہ یہ کینسل ہے تو آپ خالی ہیں، ککھ بھی نہیں آپ کے پاس۔ اگر آج حکومت اعلان کر دینا کہ جی یہ سارے کینسل ہیں تو کینسل ہیں، یہ کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں اس کے، یعنی اس دور کے اندر تو سونا چاندی اگر آپ کے پاس درہم ہے یا دینار ہے تو آپ سونا چاندی لیے پھر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ختم کر دیں گے تو چاندی اس کو پگھلا کے بنا لیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ اب یہ کاغذ کی صورت میں یہ آ گئے ہیں، تو اب یہ ہمارے پاس کاغذ ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر آج کینسل ہو گیا تو کینسل ہو گیا، جب تک چل رہے ہیں یہ آپ کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا اس سرمایہ کے اندر جو سرکاری سرمایہ ہے اس میں کتنا حق ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اصل میں سونا چاندی کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ بل ہے کہ آپ کتنے مالک۔ نقد پیسوں کی جب وہ سونے چاندی کی مذکورہ بالا نصاب کو پہنچ جائیں تو آپ کی ملکیت میں رہے، سال بھر گزر چکا ہو تو اس پہ زکوٰۃ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔
پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر 1000 میں سے 25 روپے بطور زکوٰۃ کے مستحقین کو دے دیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کل قیمت کی چاندی بنائی جائے، اور یعنی کتنی چاندی بنتی ہے ان پیسوں کی، اور ان میں سے 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکال لی جائے، اور یہی زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ اچھا، ایک اور بھی علماء نے طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پورے مال کو جتنے بھی لاکھ ہے آپ اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دیں، 40 پہ تقسیم کر دیں، حاصل جواب جو ہے یہ آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے۔ یہ سب سے شارٹ اور آسان طریقہ ہے کہ آپ ٹوٹل اگر وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، مثلا 1 لاکھ یا اس سے اوپر ہے تو تقریباً 1 لاکھ چاندی کے حساب سے نصاب بن جاتا ہے۔ اگر 1 لاکھ یا اس سے اوپر آپ کے پاس سال پڑا رہا ہے، گزر گیا سال، آپ اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے نا تو یہ آپ کا جو ہے وہ جواب آ جائے گا۔ اب میں اصل میں میرے پاس یہاں اس کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر میرے پاس کیلکولیٹر نہیں، تو میں آپ کو یہاں سامنے عملی طور پہ جو ہے وہ کر کے دکھا دیتا تو جواب بالکل صحیح آتا ہے وہی۔ اور ہم نے یہ ٹرائی کی تھی، ہم نے چاندی کی قیمت معلوم کر کے تو ہم نے حساب بنایا تھا، تو وہ اسی طرح ہی بنا تھا، سیم اسی طرح ہی تھا۔ 1 لاکھ کے حساب سے آپ اس طرح کریں تو بھی، یا پھر چاندی کے حساب سے بنائیں تو بھی، تقریباً یہ قریب قریب چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں اپنے کیلکولیٹر پہ کر رہا ہوں، مثلا 1 لاکھ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں 40 پر تو دیکھیں 2500 حاصل جواب آ رہا ہے، یعنی اس کا جواب جو ہے وہ 2500 آ رہا ہے، اور اتنی ہی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اسی طرح آپ جتنے بھی لاکھ ہیں اس کو آپ 40 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کا جواب جو ہے وہ آ جائے گا۔ نقدی کی زکوٰۃ اگر چاندی کے حساب سے نکالی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی قیمت سونے کی بنسبت کم ہوتی ہے، اور اس طرح کم مال پہ بھی زکوٰۃ بن جائے گی، جس میں زکوٰۃ نکالنے والے کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کا مال پاک ہو جائے گا، اور فقراء اور مساکین جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ زیادہ حصہ مل جائے گا۔ جو مال بطور قرض دوسروں کے پاس ہو اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اگر اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مال اس کے قبضے میں نہیں، اور جب تک قبضے میں ملکیت میں نہ ہو اس وقت آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور ہم نے زکوٰۃ کے وجوب کی شروط میں یہ شرط پڑی ہے کہ وہ آدمی کی ملکیت یا قبضے میں ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کوئی قرض ملنے پر سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو یہ بہتر ہے، یعنی یہ اس کی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، صدقہ ہو جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 2 سال کی دے گا، بعض کہتے ہیں 1 سال کی پہلی اور 1 سال کے بعد والی، 2 سال کی دے گا، اور بعض کہتے ہیں 1 سال کی دے گا، لیکن یہ صرف اجتہادات ہیں۔ صحیح بات یہ کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر یقین ہو ملنے کا وقت پہ تو پھر وہ دے دے، اور اگر یقین نہ ہو، ٹال مٹول کر رہا ہے تو پھر نہ دے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ واجب نہیں اس پر، ہاں اگر جو ہے وہ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کا کام ہی اس طرح کا ہے کہ وہ پیسے اکثر لینے دینے میں رہتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت کے اندر اگر تو اس کا کام ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر قرض ہی چلتا رہتا ہے، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ دے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی ہے اس کا کچھ نہ کوئی سرمایہ پڑا ہوتا ہے، اس میں سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ جو قرض میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، اس پہ سود نہیں لینا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ اس کا صدقہ ہی ہے اگر وہ اس نے نیت سے قرض حسنہ سمجھ کر دے رہا ہے۔ اگر کسی مقروض شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا ہو اور اس پر 1 سال بھی پورا ہو چکا ہو، تو راجح قول کے مطابق وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا، اگرچہ وہ مقروض ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مقروض ہی کیوں نہ۔ کمپنیز بڑی بڑی مالک سارے مقروض ہی ہوتے ہیں، بینکوں کے پتہ نہیں کہاں کہاں کے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، حالانکہ وہ کئی فیکٹریوں کا مالک ہے، ایسا نہیں، وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی کا وقت ایک ہو، آپ نے قرض بھی دینا ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو اس صورت میں راجح قول کے مطابق قرض ادا کرے گا، اس کو مقدم کیا جائے گا زکوٰۃ پر۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ کے مال کے برابر مال بچ جاتا ہے، نصاب تک پہنچ رہا ہے، پھر دے دے، اور اگر نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو قرض اصل اہم ہے وہ ادا کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر کوئی کفارہ یا نذر وغیرہ ہو تو پہلے وہ پورا کرے گا، نذر کو پورا کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر مال بچتا ہو زکوٰۃ کے لیے تو دے دے گا، اگر نہیں تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اگر کسی فقیر شخص سے قرضہ لینا ہو تو کیا اسے بطور زکوٰۃ کے معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بھی ایک مسئلہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس پہ فقہا کے 2 قول۔ پہلا قول یہ کہ اسے بطور زکوٰۃ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت اس نے کی نہیں، اس نے تو قرض کے طور پہ دیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کر سکتا ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جائے گا، اور یہی راجح ہے، بشرطے کہ مقروض محتاج اور مستحق ہو، بشرطے کہ مقروض محتاج اور مستحق ہو۔ دیکھیں، آپ لے کر ہاتھ میں رکھ کے اس کو دے دیں، یا اس کو کہہ دیں ٹھیک ہے میں نے دے دیا، بات تو ایک ہی ہے۔ یعنی آپ اس کو کہیں جی میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے،
آپ مجھے دے دیں، اور آپ لے کے پھر اس کو دے دیں، بات پھر بھی وہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو میں نے آپ سے قرضہ لینا تھا میں نے وہ معاف کر دیا، لیکن اس کو بتائیں، یہ ضروری ہے، اس کو بتائیں، ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ لینا ہی نہ چاہتا ہو، یا وہ زکوٰۃ نہ لیتا ہو، یا کچھ بھی ہے، تو اس کو بتا دیں کہ بھائی میں زکوٰۃ دینی تھی تو چلیں وہ اس ضمن میں نے کر لیا ہے۔ اور مستحق ہونا چاہیے وہ بندہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، مستحق ہونا چاہیے، اگر مستحق نہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، پھر اسے واپس لے کر کسی اور کو دینے چاہیے۔ فصلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ فصلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ واجب ہے، اس کا وجوب کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ومما اخرجنا لکم من الارض، یہ اصل میں محل شاہد ہے کہ جو ہم نے زمین سے نکالا اس کا بھی حق ادا کرو۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کا حق ادا کرو جب کٹائی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، کہ جس کو آسمان یا چشمے پانی پلاتے ہوں جس کھیتی کو یا فصل کو، او کان اثریا والعشر، یا وہ زمین سے خود ہی سراب ہو جاتا ہے نمی وغیرہ سے، اس پر العشر 10واں حصہ ہے، وما سقی بالنضح، اور جو محنت کر کے کھینچ کے زمین سے ٹیوب ویل کے ذریعے یا بیلوں کے ذریعے قدیم زمانے کے اندر اگر پلایا جاتا ہے تو اس صورت میں آدھا عشر ہے، یعنی نصف العشر ہے، یعنی وہ 20واں اور 10واں اس طرح کر کے جو ہے وہ بنے گا۔ فصلوں کی دو اقسام ہیں جن پر وہ اقسام جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، گندم، جو، کھجور، کشمش، یعنی کھجور، انگور وغیرہ جو اس کے اندر آتے ہیں اس پہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عندنا کتاب معاذ، ہمارے پاس حضرت معاذ کا خط ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انہ انما اخذ الصدقۃ من الحنطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرتے تھے ملحنطہ گندم سے، الشعیر جو سے، والزبیب اور منقے سے، کشمش سے، والتمر اور کھجور سے، والتمر اور کھجور سے۔ اس حدیث کو امام احمد کے علاوہ امام حاکم اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند کو صحیح قرار دے کر امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور امام ابن حزم ظاہری، شوکانی، البانی رحمہم اللہ جمیعا، ان سب نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ کیا درجہ بالا 4 اقسام کے علاوہ باقی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں؟ مکئی ہے، اس کے علاوہ کئی اور فصلیں ہیں، تو اس میں فقہا کے 4 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، جسے خوراک بنایا جاتا ہو، وہ ذخیرہ کیا جاتا۔ اصل میں یہاں اختلاف یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے 4 چیزیں بتائی ہیں اس میں علت کیا ہے، ان پر ہی زکوٰۃ کیوں بتائی ہے، باقیوں پر کیوں نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ اس میں علت خوراک بننا اور ذخیرہ اندوزی ہے، جو چیز بھی خوراک بنتی ہے اور ذخیرہ ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ اصول بن گیا۔ بعض علماء نے یہ اخذ کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف خوراک بنتی ہو، بعض کہتے ہیں نہیں صرف ذخیرہ ہوتی ہو، بعض نے دونوں چیزوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر یہ 2 خوبیاں پائی جائیں، ایک وہ خوراک بھی بنتی ہو اور دوسرا وہ سٹاک بھی ہو سکتی ہو، ذخیرہ بھی ہو سکتی ہو، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ صرف خوراک بنتی ہے ذخیرہ ہو یا نہ ہو، بعض کہتے ہیں صرف ذخیرہ ہو۔ تو اس وجہ سے اصل میں احادیث میں یہ جو 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں نا، ان میں علت کیا ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی، اس وجہ سے اصل میں اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اختلاف انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، میں صرف راجع آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ راجع اس میں مالکیہ اور شافعیہ کا قول راجع ہے، اور مالکیہ اور شافعیہ کا قول کیا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، وہ یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والی ہر وہ چیز پر زکوٰۃ واجب ہے جسے خوراک بنایا جاتا ہو اور ذخیرہ کیا جاتا ہو، جسے خوراک بنایا جاتا ہو اور ذخیرہ کیا جاتا ہو۔ باقی دلائل سب کے موجود ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد تنبیہات ہیں۔ زکوٰۃ کھیتی کے مالک پر فرض ہے، چاہے وہ زمین کا مالک ہو یا ٹھیکے وغیرہ پہ کاشت کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بڑا اہم مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جس بندے نے ٹھیکے پہ زمین دی ہوئی ہے، اب وہ زکوٰۃ دے گا، عشر دے گا، یا جس نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے وہ عشر دے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جس نے کھیتی باڑی کی ہے، فصل بیجی ہے اور اٹھا رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب جو ٹھیکے پہ زمینیں دے رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس مال سے زکوٰۃ دے گا جو ٹھیکہ لے رہا ہے، تو لہٰذا زمین کا حق جو ہے وہ ٹھیکہ لینے والا دے گا، اور فصل کا حق جو ہے وہ کاشتکاری کرنے والا جو ٹھیکے دار ہے وہ لے گا، وہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کر کے زمین کے دونوں حق نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ کاروبار کر رہا ہے بطور ٹھیکے کے، تو وہ ٹھیکے کا دے گا ٹھیکے میں سے،
اور جو سال بھر کے اندر اس کی زکوٰۃ مال کی بنتی ہے نقدی کے حساب سے، اور یہ اپنی کھیتی پہ دے گا جو جس کی تفصیل آگے آ رہی۔ زکوٰۃ ہر قسم اور جنس پر علیحدہ علیحدہ واجب ہوگی، دو مختلف قسم کی اجناس کو ملانے سے ان کا نصاب 5 وسق ہے، جو کہ عصر حاضر میں 612 کلو وزن بنتا ہے۔ 612 کلو گرام کے قریب جو ہے یہ وزن بنتا ہے ٹوٹل۔ اگر اتنا ہے تو اس پر جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی، عشر ہوگا یعنی۔ اچھا، وسق کے اندر اختلاف ہے کہ وسق کتنا ہے، مختلف اقوال اس میں ذکر کیے گئے۔ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب ایک جنس کی پیداوار مقررہ نصاب کو پہنچ جائے اور ایک ہی زمین سے ہو، دو مختلف زمینوں سے نہ ہو۔ جو پرندے کھیتی کا مالک یا اس کے اہل و عیال کھا لیں، جو گر جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اور اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ مصارف زکوٰۃ کیا ہے جی؟ مصارف زکوٰۃ مصارف مصرف کی جمع ہے، اور اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے چیزیں ذکر کی ہیں۔ فقراء اور مساکین کے اندر کون سے آتے ہیں، اور ان کو اکٹھا قرآن میں ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس ہو لیکن ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ اگر وہ جاب ہولڈر ہے، جاب بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا اگر اس کی کرائے پر رینٹ دینے پہ مکان بھی ہیں لیکن وہ کوئی لے ہی نہیں رہا، اتنا وہ مفلس ہو چکا ہے کہ اب وہ کیا کرے ان مکانوں کو، تو علماء نے یہاں تک کہا کہ اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن نے یہ جو الفقراء والمساکین اکٹھے ذکر کیا ہے نا، اس کا مطلب دونوں ایک نہیں، فرق ہے۔ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور مسکین جس کے پاس ہے لیکن اس بیچارے کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بس اس کی سیلری اس دور کے اندر 20-25 ہزار ہے، 30 ہزار 35 ہزار ہے، 40 ہزار ہے، اس کے گھر کے بچوں کی فیسیں اخراجات اور وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہے، تو اس بیچارے کے لیے 20 ہزار 25 ہزار کیا بنے گا؟ ہمارے بعض لوگ بڑی شدت اختیار کرتے ہیں زکوٰۃ دینے والے، کہتے ہیں جی وہ تو جاب کرتا ہے، لو جی وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے۔ بھائی آپ دیکھیں قرآن نے فقراء اور مساکین الگ الگ ذکر کیے ہیں، اگر دونوں ایک ہی مراد ہے تو فقراء اور مساکین لانے کا کیا مقصد ہے؟ ابن عثیمین فرماتے ہیں اس اعتبار سے صرف اس چیز کا نہیں کیا جائے گا کہ اس کے پاس کھانے پینے یا رہنے سہنے کے لیے کافی ہو، بلکہ اس میں اس کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ عفت اور پاک دامنی اگر اختیار کرنا چاہتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے صرف پاک دامنی کے لیے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے، اگر اس کے پاس شادی کرنے کے لیے بھی اخراجات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس کھانے پینے کو ہے لیکن اس کی دیگر ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی علماء نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ تو یہ تفصیلات ساری جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے، چونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا کافی اوپر ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ اسائنمنٹس بھی ہیں اور یعنی تدریس بھی ہے، سوری، تو مسائل ابھی تک کافی باقی تھے، میرا ارادہ تھا کہ ہم ان کو کمپلیٹ کر لیں۔ یہ دیکھیے جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ جس کے پاس مکان ہو کرائے پہ دیتا ہو لیکن بیچارہ مجبور ہے، اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ امام نووی کا قول ہے، میں کو اس دور کے علماء کی بات نہیں کر رہا، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے امام ہے، یعنی 600 کے بعد ان کی کچھ 600 کے بعد وفات ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کرائے پر دینے کے لیے گھر ہوں لیکن ان کے منافع سے اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہیں، اس دور کے اندر آپ کو پتا ہے کوئی اکا دکا مسافر رہتا تھا کہ کہیں دور دراز سے کوئی ایک آدھا آ جاتا تھا، اب وہ کیا کرے گا؟ خالی بلڈنگ کو اور خالی گھروں کو کیا کرے گا؟ تو ایسا شخص بھی فقیر یا مسکین ہی ہے، لہذا اسے کفایت کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا، گھر بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اسے کہ لو جی تم تو رینٹ پہ مکان دیتے ہو آپ اس کو بیچ دو۔ اچھا جی وہ تو اس بیچارے کا روزی کا بندوبست ہے، اگر وہ بیچ دے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ تو گیا نا، پھر سرے سے گیا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے قرب و جوار کے اندر، ہمارے جاننے والوں کے اندر ایسا ہے کہ جس بیچارے کی سیلری ہی اس سے ڈبل تو اس بچوں کے اس کے گھر کے اخراجات ہیں، تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اس کو بھی دی جائے۔ اس میں ہمیں تشدد نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا نظام تکافل ہے، یہ تکافلی نظام ہے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگ بعض دفعہ بیچارے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں، سفید پوش ہوتے ہیں۔ تابعی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی کہ جس کا گھر اور خادم ہو اور وہ محتاج ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، اپنا گھر ہو خادم بھی ہو، یعنی غلام بھی ہو خادم بھی ہو، اگر وہ محتاج ہو گیا تو اس کو بھی زکوٰۃ دی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے غلام کو بیچ دو، تم یہ کرو، وہ تو اس نے خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مختلف مسائل ہیں، یہ مفید باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے، اور ایک بندے کو بھی زکوٰۃ ساری دے سکتے ہیں، آدھی بھی دے سکتے ہیں، کئی لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، حسب ضرورت، جو محتاج آدمی جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں۔
اگر ایک آدمی ہنر مند ہے تو آپ اس کو کاروبار کروا سکتے ہیں، اس کو اس سامان خرید کے دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے۔ اگر ایک ہنر مند نہیں ہے تو آپ اس کو اس کی فیملی کا اخراجات پورے کر دیں، یعنی وہ بیچارہ مفلوج ہے، معذور ہے، تو اس کو ایک سال بھر کا آپ خرچہ دیں۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ 2000 1000 دے کے کچھ نہیں بنے گا، زکوٰۃ کا یہ مقصد ہی نہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جتنے زیادہ لوگوں کو دوں گا اجر زیادہ ملے گا، نہیں۔ آپ جس کو زکوٰۃ دیں، جس مقصد کے لیے دے رہے ہیں، اس بیچارے کا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ 1000 کر کے 10 بندوں کو دیں، کیا فائدہ ہوگا ان کو اس دور کے اندر؟ بجائے اس کے کہ آپ وہی 10 ایک بندے کو دیں تو فائدہ ہوگا۔ اب ایک بندے نے اگر 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالنی، اب وہ 1 لاکھ بندے کو دیتا ہے، یا مثلا 20,000 بندوں کو دیتا ہے، مجھے بتائیے وہ 20,000 بندوں کو جب 1 لاکھ آپ ڈیوائڈ کریں گے، کیا ان کا بیچاروں کا ہوگا اس دور کے اندر؟ اس وجہ سے زکوٰۃ کا مقصد یہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا مقصد اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں، اس کو دوبارہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ لوگ نظر انداز اس کو کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 10 10 20 20 کر کے بانٹتے جاؤ، بازار چلے جاؤ، وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں بانٹ کے چپ کر کے چلے جاؤ، تو وہ تو کھا لیں گے وہاں اور بس پھر مانگنے پہ لگ جائیں گے، پھر وہ مقصد تو ختم ہو گیا نا زکوٰۃ کا۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ ان مسائل کو بعد میں مطالعہ کریں گے ان کا، اور یہ مطلوب ہے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی وعلیکم سر، کوئی یہ بہت سارے سوالات اس سلسلے میں ہوں گے، تو کوئی آپ سوال جواب کا سیشن رکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم سارے سوال کر لیں، اگر آج ٹائم نہیں ہے تو؟ دیکھیے سوالات جو ہیں وہ کیونکہ اس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، یہ مطلب ٹاپک بہت ہی زیادہ اس طرح کا ہے کہ اس میرا میں مشورہ یہ ہے، کہ آپ پہلے اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ آپ پہلے ٹھیک۔ یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنے مسائل میں نے یہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں نا، اگر آپ اس کو تسلی سے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مزید سوالات کی ضرورت پڑے گی نہیں، لیکن اگر پڑے بھی تو آپ مجھ سے وائس کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ایک آپ نے بات ابھی کی ہے کہ شروع میں کہ وہ مثلا ایسے کہ عیدی کے طور پہ دے دیتے تھے، تو بعض لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے اس کے عزت نفس مجروح ہوگی، تو ہم زکوٰۃ بغیر بتائے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ زکوٰۃ لے لیتا ہے اور وہ محتاج بھی ہے، پھر اس کو ضرورت نہیں۔ لیکن فیکٹریز میں بعض ملازم بذات خود زکوٰۃ کے محتاج نہیں ہوتے، وہ مستحق نہیں ہوتے زکوٰۃ کے۔ اب آپ جانتے جی، اور ہیں مثلا میں 1 منٹ بات، اگر آپ ایک فیکٹری کے اندر ایک آپ کا مینیجر ہے، آپ کا مثلا آفس کا مین بندہ ہے، اب وہ بندہ جو ہے وہ مالدار ہے، لاکھوں روپے اس کے پاس ہیں، فیکٹری ملازم سارے غریب تو نہیں ہوتے، اس کے اندر کئی محتاج چند ایک ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہی نہیں ہوتے۔ آپ ان کو عیدی بنا کے دے رہے ہیں کہ جی آپ کی عیدی ہے، اور وہ آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ صحیح، مطلب ایک بندہ گاڑی پہ آ رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے میں وافر ہے، آپ جانتے بھی ہیں، مالک فیکٹری کا زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے ملازمین کو۔ تو جو ان میں سے محتاج ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ عیدی دینی تو عیدی کر کے الگ دیں، اس کو ویسے آپ دے دیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کر کے چپ کر کے دے دیں اگر وہ محتاج ہے تو، اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم سب کو عیدی بنا کے دیں تو یہ مناسب نہیں، اس طرح عیدی بنا کے سب کو دیں، یہ واضح ہونا چاہیے، کیونکہ نیت ہے نا، تو نیت کے مطابق ہونا چاہیے، صاحب زر لینے والے کو بھی اور دینے والے کو کس چیز کی دے رہا ہے۔ ہاں اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے مانگنے والا، اور وہ سفید پوش ہے اور وہ عزت نفس اس کی جاتی، تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ جی سر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ لینا نہیں چاہتے، وہ مطلب حالانکہ محتاج ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے، تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تحفے کے طور پہ ویسے ہی مطلب نہیں، کہتے ہیں کہ تو پھر اس کو زکوٰۃ میں سے نہ دیں۔ جو بندہ زکوٰۃ ماشاءاللہ اس کے پاس ہے کہ وہ مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو وہ ویسے اس کے ساتھ تعاون کر دے۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ زکوٰۃ کا پیسہ میل کچیل ہوتی ہے، یہ ہوتی وہ ہوتی، وہ نہیں لیتے، تو آپ اس کو، یہ تو غلط ہے کہ آپ اس کو بن بتائے دے رہے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بن بتائے دے رہے ہیں اور وہ لینا نہیں چاہتا، تو آپ اس کو پھر اپنے ذاتی مال میں ویسے دے دیں۔ میں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا مال نہیں لیتے، ویسے ان کو اگر آپ گفٹ کر دیں کچھ چیز تو وہ لے لیتے ہیں، تو آپ اس کو ویسے دے دیں، گفٹ اپنے مال میں سے دے دیں، آپ اس کو زکوٰۃ میں سے نہ دیں۔ یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک فیکٹری کا مالک ہے، تو اب وہ یعنی کیا اتنی بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے فیکٹری میں اپنے ملازمین کو کچھ عید کے طور پر خوش کرنے کے لیے دے دے سب کو بلا تفریق، اور کچھ جو محتاج ہیں ان کو زکوٰۃ کے طور پہ دے دے؟ اس میں کیا حرج والی بات ہے؟
لیکن ان کو بتا دیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا یعنی شخص ہو کہ جو اپنے اس میں نہ وہ اپنے اوپر اس نے یہ کیا ہو کہ میں نہیں لوں گا یہ، تو اس کو بتانا چاہیے پھر، یہ تو صحیح نہیں کہ اس کو بن بتائے آپ دیں اور وہ اس نے اپنا ایک، دیکھیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز کی ہوتی کہ جی میں نے یہ مال نہیں کھانا، تو اس کو کھلانا یہ پھر صحیح نہیں نا پھر. جی. سر اگر ایک مکان کرائے پہ پڑا ہے، 1 سال گزر گیا اس کے اوپر، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں جو مکان رینٹ پہ ہوتے ہیں نا، جو رینٹ پہ ہوتے ہیں مکان لیکن ان کو بیچنا مقصود نہیں ہوتا، ان پہ جو رینٹ ہے اس پہ ہوگی، رینٹ پہ ہوگی نہ کہ اس پہ مکان پہ ہوگی. لیکن جو خرید کر بیچ دیتا ہے، پھر خرید کر پھر بیچ دیتا ہے، اس پہ ہوگی کیونکہ یہ کاروبار ہے. سر اور جو پلاٹ پڑے رہتے ہیں کسی لوگوں کے جگہ جگہ؟ وہ بھی اسی طرح ہے، پلاٹ بھی اسی طرح ہے. جو پلاٹ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ سیل کرنے کے لیے، آگے کاروبار کے طور پر بعض لوگوں نے صرف اپنی رہائش بنانے کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہے، جب اللہ آسانی کرے گا وہ رہائش بنا لیتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے اس وجہ رکھا کہ ریٹ بڑھے گا تو بیچوں گا پھر آگے اور لوں گا، اس پہ زکوٰۃ ہے، جتنے سال وہ پڑا رہا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. سر اگر کوئی شخص ہے، اس نے نہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار کرنے کے لیے، بس ویسے ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ پڑا ہوا ہے، وراثت کے طور پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ یہ اس کے انتہا کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اصل نیت میں کچھ تو ہوتا ہی ہے نا. یہ نہیں ہوتا کہ اس کی نیت میں کچھ نہیں ہوتا، یہ یقینی بات ہے، اللہ جانتا ہے نیتوں کو. نیت میں کچھ نہ کچھ تو تعین ضرور ہوتا ہے کہ اس سے کیا کیا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. سر اگر وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑنا چاہتا ہو، وراثت بنانا چاہتا ہو اس کو، تو پھر اس پر اگر تو اس نے اپنی اولاد کے لیے ہی اس کو چھوڑنا ہے تو یہ مال کی صورت، یہ مال ہی ہے، یہ مال ہی ہے. اگر بینک میں ایک بندہ اپنے پراپرٹی رکھتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ جی یہ میری اولاد میرے بعد آرام کرے گی، تو وہ اس میں پڑا ہو یا پلاٹ کی صورت میں پڑا ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ فرق ہے دونوں میں. نو سر. سر پھر اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی پھر اس کے ہاں حساب؟ اس کی ٹوٹل قیمت تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس علاقے میں سوسائٹی میں کیا پلاٹ کی قیمت چل رہی ہے، اس حساب سے اس میں سے نکالی جائے گی. سر جیسے وراثت میں ملتا ہے مال، لیکن بہت عرصے بعد جا کے وراثت بٹی ہے، مطلب اس وقت نہیں جس آپ وقت فرق کریں، دیکھیں آپ فرق کریں، ایک ہے زمین کاشتکاری والی، جو زمین اور گھر کی رہائشیں ہوتی ہیں یہ اس سے مستثنا ہے. لیکن جو کاروباری قیمتی پلاٹس ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں بعض لوگ بینک میں رکھ دیتے ہیں پیسے، بعض لوگ انہی پیسوں کو پلاٹ پہ لگا کر پلاٹ خرید کے رکھ دیتے ہیں. تو ایک ہی بات ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہے جو زمینیں ہوتی ہیں، فصلیں جن پہ ہم بیجتے ہیں، اور یہ چیزیں گھر کی زمینیں جو آپ اپنا جس میں رہتے ہیں، آپ نے اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ایک ہے کہ آپ اپنے پیسے بینک میں رکھنے کی بجائے پلاٹ لے لیتے ہیں 2 4 5 کہ ٹھیک ہے جی میری اولاد بعد میں جو ہے وہ یہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے یا جیسے بھی. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کا بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے اور وہ قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بعض لوگ ان کو پتا ہے کہ قیمت بڑھ رہی، بینک میں پڑے رہیں گے، سود تو ہم لیتے نہیں تو بڑھیں گے نہیں، تو وہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو وہ ایک ہی بات ہے، بینک میں اگر پڑے ہوئے ہیں تب بھی، یا اس صورت میں اگر رکھی ہوئی ہے، یہ پراپرٹی ہے نا. تو پراپرٹی وہ نہیں ہے جو کھیتی باڑی والی زمینیں ہوتی ہیں، یہ پراپرٹی وہ ہے کہ جس کے اندر ایک کاروبار ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ آج بیچتے ہیں تو کتنے لاکھ کا وہ بکے گا یہ تو آپ جانتے ہیں. لہذا اس کے اندر اس والد کو جو سرپرست ہے جس کے پلاٹ ہیں اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی ان میں سے. سارے سالوں کی دے یا پھر اسی نہیں اس نہیں، سال بالکل کی ہر سال کی الگ الگ دیں گے، جو جو سال جتنے گزر رہے ہیں ہر سال وہ دے گا، جب بھی سال گزرے گا اس کی زکوٰۃ دے گا وہ. اچھا سر، قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں تو ہر سال مطلب ہر قیمت سال پتہ کر قیمت کے؟ بنائے گا، ہر سال اس پلاٹ کی اس کو پتا ہوتا ہے، اور ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میرا پلاٹ فلان سوسائٹی میں اور اس وقت اس کا اتنا ریٹ ہو چکا ہے، وہ ہر سال اس حساب سے دے گا نئے ریٹ کے حساب سے.